مشہور ہندی فلم شعلے لکھنؤ کی زمین پر، ترتیب و پیشکش شہیر مرزا۔ آج ایک مضمون خیال میں آیا کہ اگر مشہور ترین ہندی فلم شعلے لکھنؤ کے گرد و نواح میں ہوتی اور اس کا مکمل بیانیہ مقامی تہذیب اور خالص لکھنوی لب و لہجے میں مرتب ہوتا تو کانوں کو کیسا محسوس ہوتا۔ اپنی زبان کو خراج پیش کرنے کی نیت سے آئیے اس تصور کے پہلے حصے کی منظر کشی کی کوشش کرتے ہیں۔ ملیح آباد تحصیل کا موضع دلارمؤ جو مغلوں کی قدیم بستی ہے، وہاں ایک سابق پولیس افسر کی دشمنی ایک بدنام زمانہ ڈاکو سے ہوتی ہے، اور وہ جناب حالات سے نپٹنے کے لیے لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے کہ اصول پر چلتے ہوئے دو نوجوان قیدیوں کو جیل سے رہا کرا کر اس ڈاکو کے خاتمے کا خاکہ تیار کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ بحث بے معنی ہے کہ ڈاکو کا نام گبر سنگھ تھا یا گبر خان تھا، یا ان پولیس افسر کا نام ٹھاکر بلدیو سنگھ تھا، یا ان کے نام کے آگے پیچھے مرزا یا بیگ لگا ہوا تھا۔ کہانی تو پھر کہانی ہی ہوتی ہے، حقیقت سے بہت دور۔ یہاں تو سارا مقصد یہ ہے کہ وہ قیدی جو جیل سے آئے تھے ان کے آنے کے بعد کیا حالات بنے۔ اس تمثالی شاہکار میں کرداروں کے جو پیکری نام تھے ان سے چھیڑ چھاڑ کرنا نہ صرف ناانصافی ہوگی بلکہ اس عظیم کہانی کی بے ادبی بھی ہوگی، لہذا ہم پورے احترام کے ساتھ ان کو انہی ناموں سے مخاطب کریں گے۔ تو جناب صبح صادق ایک بے حد سست رفتار ریل گاڑی لکھنؤ اسٹیشن سے نکل کر عالم نگر اور کاکوری کے اسٹیشنوں پر رکتی ہوئی خرامہ خرامہ ملیح آباد کے اسٹیشن پہنچتی ہے۔ وہ چنندہ قیدی جن کا نام جے اور ویرو تھا ٹرین سے اتر کر آگے کے سفر کے لیے اسٹیشن سے باہر آتے ہیں، لیکن یہاں کی بسنتی کے پاس تانگا نہ ہو کر ایک کھڑکھڑا تھا جس سے جے اور ویرو کو منزل تک کا سفر پورا کرنا تھا۔ چونکہ کرائے وغیرہ کی بات پہلے سے طے نہیں ہوئی تھی، لہذا دوران سفر ایک رقم پر بات طے ہو گئی۔ اس زمانے میں آبادی بہت کم تھی، لیکن شبیر حسن خان کی زمین میں جوش نمایاں تھا۔ دور دور تک پھیلے ہوئے آم کے باغوں سے جھینگروں کی مسلسل آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی سنائی دیتی تھی، اور ایک لہجہ جب سکوت ہوتا تھا تو مانو فضا میں آواز گونجتی تھی، دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا۔ راستے میں مرزا گنج اور پھر کملہار کی منزلیں طے ہوتی گئیں، اور یہاں تک کہ بہتا ندی آتے آتے آمد کا مقصد تو ایک طرف تھا ہی، لیکن یہاں ویرو کا دل شوخ بسنتی پر آ گیا اور دوسری ہی کہانی چل پڑی۔ جہاں ایک طرف بسنتی کی حد درجہ چرب زبانی ویرو کو بے پناہ پسند آ رہی تھی، وہیں قدر سنجیدہ طبیعت کے جے کو وہ انتہائی ناگوار گزر رہی تھی۔ جے کو بسنتی کی بے لگام گفتگو اور اس کے انداز میں کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن بسنتی کے بار بار اصرار کرنے پر جے کو دریافت کرنا ہی پڑا کہ محترمہ بسنتی، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ جس کے جواب میں جے کو مزید جو کچھ سننے کو ملا اس پر جے نے کوئی خاص توجہ نہ دی اور اپنے کانوں میں روئی لگا کر اشارہ کر دیا کہ بسنتی کی تمام بک بک ویرو کے لیے ہی مناسب ہے۔ منزل سے ٹھیک پہلے نشیب میں بہتی ہوئی بہتا ندی کا منظر بے حد دلکش تھا، اور ادھر بلندی پر مقیم دلارمؤ آم کے باغات سے گھرا ہوا تھا۔ اس کی پشت پر روضہ بابا کے کھنڈرات اس جگہ کی تاریخی حیثیت کا تعارف خود ہی دے رہے تھے۔ جگہ بے حد دلکش تھی اور وہاں کے لوگ انتہائی سادہ طبیعت اور نیک دل تھے۔ جے اور ویرو دلارمؤ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر انہیں مکمل حالات کا اندازہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف جب جے کی نظر ٹھاکر صاحب کی نوجوان بیوہ بہو پر پڑتی ہے تو انہیں بھی سفر کے مقاصد میں کچھ رنگینی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ ان واقعات سے آوارہ طبیعت نوجوان قیدیوں کی بے معنی اور بے ہدف زندگی میں رومانی پہلو کا اندراج ہوتا ہے۔ ٹھاکر صاحب سے پہلی ملاقات کے دوران وہ اپنے سخت انداز میں جے اور ویرو کو ان کے دعوت نامے کا مقصد اور ہدف بیان کر دیتے ہیں،
اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی دیتے ہیں کہ اگرچہ جے اور ویرو کو کسی قسم کی ضرورت درپیش ہو تو وہ اپنی بات حویلی کے ملازم رام لال سے کہہ سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا اور جے اور ویرو خود کو وہاں کی آب و ہوا میں ڈھالنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ اسی درمیان گبر کے کچھ لوگ، جن کے اثر کا غلبہ اعتراف کے گاؤں بھونسا، دتلی، کھرتا، بھلسی سے لے کر مٹریا اور دوسری طرف بہرو اور الو پور تک تھا، یہ لوگ اناج کی وصولی کی غرض سے گاؤں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں جے اور ویرو کی موجودگی کی وجہ سے حالات پہلے کے حملوں کے مقابلے بالکل مختلف ہو جاتے ہیں اور مسلح جھڑپ کے بعد ڈاکوؤں کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑتا ہے۔ یہ غیر متوقع ناکامیابی گبر اور اس کے گروہ کے خواب و گمان میں بھی نہ تھی اور اس کے نتیجے میں گبر کا غصہ 7ویں آسمان پر ہونا فطری عمل تھا۔ گبر ایک اصول پسند اور باقدر ڈاکو تھا۔ وہ چاہتا تو رد عمل کے طور پر بغیر کوئی موقع دیے اپنے غصے کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن اس نے پورے معاملے کی جانکاری لے کر اپنے کارکنان کو ناکامیابی کی وجوہات بیان کرنے اور ان کی صفائی دینے کا پورا موقع دیا۔ چونکہ گبر نے اپنی زندگی اپنے پیشے کے نام وقف کر دی تھی، لہٰذا ناکامیابی اس کے نزدیک خودکشی کے مانند تھی۔ پیش کردہ وضاحت گبر کو قابل قبول نہ تھی۔ اس نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی ولدیت کی تشبیہ ایک نجس حیوان سے کی اور انہیں اولادان خنجیر کہتے ہوئے گروہ کا قاعدہ یاد دلایا اور گرجتی ہوئی آواز میں کہا کہ قرب و جوار میں اندھے کی چوکی سے لے کر سندیلے تک 50-50 کوس دور جب کوئی بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ چپ ہو جا ورنہ گبر آ جائے گا، اور آج تم لوگوں نے اسی گبر کے رتبے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اپنے ذمہ دار اور اہم کارکن سانبھا سے مخاطب ہوتے ہوئے گبر نے سختی کے ساتھ دریافت کیا کہ موقع ناکامی پر کتنے نفر مقابل تھے۔ سانبھا نے ادب کے ساتھ عرض کیا، سردار 2، اور پھر دوسرے اہم ساتھی کالیا سے مزید غصے کا اظہار کرتے ہوئے جواب طلب کیا کہ تمہیں کیا اپنے انجام کی کچھ خبر ہے؟ جس پر کالیا نے سردار کے ساتھ گزارے ہوئے وقت اپنی نبھائی ہوئی وفاداری اور وزاداری کا حوالہ دیتے ہوئے سردار کے نمک کا ذکر کیا، لیکن گبر شکست کی آگ میں جل رہا تھا۔ ان جوابات پر گبر نے شدید سخت لہجے میں اپنے غصے کی انتہا پر جا کر کہا کہ وہ 2 اور تم 3 پھر بھی واپس آ گئے۔ تم لوگوں کا کیا خیال تھا کہ سردار بہت خوش ہوگا، شاباشی دے گا یا تمہاری خدمت میں انعام و اکرام پیش کرے گا؟ حالانکہ شدید ترین غصے اور شکست کی تلخی کے باوجود گبر نے حق حلال کے اصول اور ناانصافی کے کسی بھی عمل سے خود کو بچانے پر پورا زور دیا۔ گبر نے فیصلہ کن انداز میں اعلان کیا کہ آج تم لوگوں کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے گبر کا نام نامی گرد آلود ہوا ہے اور گبر کا وقار جس درجہ ذلیل ہوا ہے اس کی سزا تم لوگوں کو ملے گی اور بروبر ملے گی، یعنی یقیناً ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے گبر نے سبق آمیز سزا کے عمل کی شروعات کرتے ہوئے اپنا 6 فائرہ تمنچا نکالا جو گولیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے آدمیوں پر بری طرح سے خوف طاری تھا۔ تبھی گبر کو خیال آیا کہ آدمی 3 ہیں اور گولیاں 6، یہ معاملہ تو بہت ناانصافی کا ہے۔ لہذا اس نے 3 گولیاں نکال کر اس کے چیمبر کو بے ترتیب انداز میں گھما دیا، یعنی اب اسے خود بھی علم نہ تھا کہ کس خانے میں گولی ہے اور کون سا خانہ خالی ہے۔ گبر کے اس تفریحی انداز نے اس کے آدمیوں میں مزید خوف پیدا کر دیا۔ دفتن گبر نے ایک کارکن کی کنپٹی پر تمنچا رکھ دیا، جس پر اس خائف شخص نے عرض کیا کہ سردار میں نے آپ کا نمک کھایا ہے۔ اس دلیل کا گبر پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے بغیر کسی پس و پیش کے فرمان جاری کر دیا کہ اب گولی کھا، یعنی گبر کے ہاں رحم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ یہ کہتے ہوئے گبر نے گولی چلا دی، لیکن قسمت کا کھیل دیکھیے کہ خوف سے کانپتے ہوئے اس شخص کو کھچک کی ایک آواز سنائی دی، لیکن تمنچے کا وہ خانہ خالی تھا، لہٰذا وہ پہلا شخص بچ گیا۔ اصول پسند گبر نے زندگی اور موت کے اس کھیل پر کوئی رد عمل نہ دیا
اور پہلے شخص سے آگے بڑھ کر دوسری گولی بنا کسی مکالمے کے دوسرے شخص پر چلا دی۔ حسن اتفاق کہ اس مرتبہ بھی محض کھچک کی ایک آواز آئی اور وہ دوسرا شخص بھی بچ گیا۔ ایک بار پھر گبر نے اصولوں کا دامن نہ چھوڑا اور جذبات کو ضبط کرتے ہوئے تیسری گولی تیسرے شخص پر چلا دی، لیکن شاید اس روز نصیب اور گبر کے بیچ آنکھ مچولی کا کھیل چل رہا تھا۔ 3 کوششوں میں تینوں افراد بچ گئے۔ پیدا ہوئے حالات پر حیران کن گبر بہت محظوظ ہوا اور یہ کہتے ہوئے دیر تک ہنستا رہا کہ تینوں بچ گئے، تینوں بچ گئے۔ شاید ہی وہ جذباتی لمحات تھے جہاں سزا کے اصول اور ساتھیوں کو کھونے کا وسوسہ گبر پر غالب آنا چاہ رہا تھا، لیکن اس پر عبور حاصل کرتے ہوئے گبر نے امڑتے ہوئے جذبات کو ہنسی کے ٹھہاکوں میں دبا دیا اور پیشہ ورانہ تقاضوں کو ترجیح دیتے ہوئے متواتر 3 گولیاں چلا کر ان تینوں کو سزائے موت دے دی۔ گبر کے غصے کی حیوانیت کے آگے اصولوں نے دم توڑ دیا، لیکن یہ واضح کر دیا کہ کسی بھی فرض کو پائے تکمیل تک نہ پہنچانے کا انجام دردناک ہوتا ہے۔